نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرامی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست الفاظ، بندش مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہیں۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، جس کا ترجمہ ہے یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں ہے، تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ علیہ السلام نے تلاوت میں یہ آیت تلاوت کی کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اس کا ترجمہ ہے یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔ اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گر کر گیا اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ بس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے، جس کو نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر نے، جلد 5 صفحہ 425 میں۔